بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، ہم رول آف لیاقت علی خان پڑھ رہے تھے، اس کا پارٹ 1 ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ 5-6 منٹ سے زیادہ ویڈیو نہ بنے تاکہ بچے بور نہ ہوں۔ 5-6 منٹ کی ویڈیو بندہ دیکھ لیتا ہے تاکہ نالج آپ زیادہ سے زیادہ گین کر لیں۔ اب اس کے پارٹ 2 کی طرف آتے ہیں۔ پہلے یہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ آپ نے، کس نے؟ لیاقت علی خان نے 1949 میں 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائی۔ قرارداد مقاصد کا آگے ایک ٹاپک آ رہا ہے، اس میں کیا تھا کیا نہیں، ویسے ہی آپ کو شارٹ سا بتا دوں۔ یہ مطلب یہ تھا کہ ہمیں اپنا آئین بنانا چاہیے، اس میں آئین کی تیاری اور بنیادی اصول تھے، آگے لکھا بھی ہے۔ نئے آئین کی تیاری کے سلسلے میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی گئی۔ لیں جناب جی، 1949 میں قرارداد مقاصد کب بنائی گئی؟ اسمبلی سے کب منظور کرائی گئی؟ 1949 میں۔ آپ نے 1950 میں 1940 میں امریکہ کا دورہ کیا۔ آپ نے امریکہ کا دورہ کب کیا؟ 1950 میں، 1949، اور اپنی تقریروں میں امریکی عوام اور قائدین کو قیام پاکستان کے پس منظر سے آگاہ کیا۔ نہ صرف آپ نے دورہ کیا بلکہ ادھر جا کر آپ نے امریکہ کی عوام اور ان کے لیڈروں کو، قائدین کو یہ بتایا کہ پاکستان کیوں منظر عام پہ، پاکستان کے پس منظر سے آگاہ کیا، پاکستان کیا چیز ہے۔ کیا آپ نے امریکی قیادت کو پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے پر آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، آمادہ کیا، تیار کیا کہ یار دفاعی لحاظ سے ہم ذرا تھوڑے سے کمزور ہیں تو ہمیں ہیلپ کی جائے، ہماری دفاعی مشینری وغیرہ یہ وہ دفاع کو مضبوط کیا جائے، اسلحہ ساز یہ وہ آپ نے آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ کا آ سکتا ہے کہ 1950 میں جو دورہ کیا اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ دفاعی ضروریات کو پورا کرنے پر آمادہ کرنا۔ لیاقت علی خان کی خارجہ پالیسی میں اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ لیں جناب جی، لیاقت علی خان نے جو خارجہ پالیسی بنائی اس میں کا بنیادی پوائنٹ تھا اسلامی ممالک کو خوشگوار تعلقات قائم کرنا۔ شاہ ایران نے، لو جناب جی یہ یاد رکھنا، شاہ ایران میں نے ہائی لائٹ کیا، ایران کا بادشاہ نے پاکستان کا دورہ کیا اور دونوں رہنماؤں نے مشترکہ کیا تھا بیٹا، یہ میں ڈبل ہائی لائٹ کر رہا ہوں، مشترکہ اکٹھی پالیسی پلان اختیار کرنے کی حد کے لیے مذاکرات کیے۔ 1951 کے وسط میں، وسط کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اچھا جی نہیں پتا، کوئی بات نہیں میں بتا دیتا ہوں۔ وسط میں نے مڈ میں، اوسط، ایوریج، مڈ میں، درمیان میں اگر کہوں تو جون جولائی کہہ سکتے ہیں، جب بھارتی افواج نے پاکستانی سرحد پر جمع ہوئیں تو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ افراتفری، دھرم برہم، یہ نظام پیدا ہو گیا بنا۔ آپ نے قوم کو حوصلہ بلند کرنے اور خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ملک کی دورے کیے، تمام ملک میں دورے کیے گئے اور لوگوں کو باور کرایا کہ یار تم لوگ مسلمان ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، یو کین ڈو اٹ ایوری تھنگ۔ 16 اکتوبر، یہ دیکھ لیں جی، 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں، بیٹا یہ ایک باغ کا نام تھا کمپنی باغ میں، آپ کو اس وقت گولی مار کر شہید کیا گیا۔ اب یہ سوال آ سکتا ہے کہ آپ کو شہید کب کیا گیا؟ 16 اکتوبر کہ کون سا سن تھا جی؟ 1951 میں، ٹھیک ہے جی۔ کہاں پر؟ راولپنڈی میں۔ دیکھیں راولپنڈی کے کس جگہ پر؟ کمپنی باغ میں۔ اچھا بعد میں کمپنی باغ کو نا لیاقت علی خان کے باغ سے ہی، لیاقت علی خان کے نام سے ہی منسوب کیا گیا، لیاقت باغ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ابھی خطاب کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے تو ان کی زبان پر یہ آخری لفظ تھے، اس وقت آپ کو شہید کیا گیا جب آپ کھڑے ہوئے تھے۔ اور یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے، یہ شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے، لیاقت علی خان کی زبان پر آخری الفاظ کون تھے؟ یا اللہ پاکستان کی حفاظت کرنا۔ لیں جی دیکھیں، ایک بندہ موت کے گڑھے میں ہے، موت میں جا رہا ہے، موت اس کے بالکل قریب ہے اور پھر بھی وہ بول رہا ہے یا اللہ میرے ملک کی حفاظت کرنا، یا اللہ پاکستان کی حفاظت کرنا۔ یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے ان کی، یہ شارٹ کوشچن آئے گا پیپر میں، یہ یاد رکھنا۔ قوم نے لیاقت علی خان کو ان کی عظیم خدمات پر قائد ملت کا خطاب دیا۔ قوم نے کیا خطاب دیا؟ قائد ملت۔ قائد لیڈر کو کہتے ہیں، ملت قوم کا لیڈر، قوم کے قائد۔ کون سا خطاب دیا؟ قائد ملت۔ اور کمپنی باغ کو لیاقت علی خان کے نام سے معصوم کر کے ہمیشہ کے لیے ان کی ملی کیا تھا بیٹا؟ ان کی ملی قومی خدمات کا اعتراف کر لیا۔ آپ کو قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا، یہ یاد رکھنا۔ آپ کو خطاب کون سا ملا؟ قائد ملت کا۔ کمپنی باغ کا نام کیا رکھا؟ لیاقت باغ۔ آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں، ادھر ہی صحن میں،
ٹھیک ہے، قائد اعظم کے مزار کے ساتھ ہی ہے۔ یہ کوشچن بارہا مرتبہ آیا ہوا ہے، یہ پرانی بک میں بھی تھا، نئی بک میں بھی ہے، اس سے اس کی امپورٹنس اور اہمیت کا اندازہ آپ سب کو ہو جائے گا۔